یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب عز و جل کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ گویا درود پڑھنا دعاؤں کا بھی محافظ ہے، دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ عز و جل کی رضا کا باعث ہے، رب راضی ہو جاتا، سبحان اللہ، اور اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ تو کیوں نہ پھر درود پاک پڑھنا ہم اپنا معمول بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ انسان کو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ آج میں اور آپ جو کچھ ہے نا، یہ فقط رب کی عطا ہے، ہماری کوئی ہوشیاری نہیں ہے۔ ہمارے وہی دو کان ہیں جو فقیر کے ہوتے ہیں، وہی دو آنکھیں جو اس کے پاس بھی ہیں۔ ایک غریب آدمی سگنل پر ہماری گاڑی کھلتی ہے تو ہماری گاڑی پر وائپر لگاتا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ آج وہ وائپر والا اور میں ایسی گاڑی میں بیٹھنے والا ہوں، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ مگر کبھی کبھی انسان کو یہ باتیں یاد نہیں رہتی، وہ سمجھتا ہے سب میں نے کیا ہے، یہ میری عقل ہے۔ نہیں جناب، اگر ہوشیاری سے ہی پیسے ملتے ہوتے، عقل سے پیسے ملتے ہوتے تو سارے دنیا کے پروفیسر اربوں پتی ہوتے۔ ایسا نہیں ہے، پیسہ عقل ہوشیاری سے نہیں، مقام عقل ہوشیاری سے نہیں، اللہ کی عطا ہے، جس کو رب چاہے عطا فرمائے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ یہ رب جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے، یہ جب اسی نے دیا ہے تو پھر تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے نا۔ جو جتنا شکر ادا کرتا ہے، جو جتنا اللہ کا احسان مانتا ہے، جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ رہتا ہے، اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں اتنی بڑھتی ہیں۔ اور جو عقل کہتے ہیں نا، اس کی ٹور ہی بدل جائے، اس کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے، اس کو پھر برباد ہونے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ نعمتوں میں اضافے کا فارمولا بھی یہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیو رہیں، اس کو زوال نہ ہو، یہ ہماری نعمتیں چھن نہ جائیں، تو اس کا فارمولا یہی ہے کہ شکر ادا کرتے رہیں، مالک یہ تیری عطا ہے، تیری مہربانی ہے، اور تکبر نہ کریں، پراؤڈ نہ کریں، اپنا کمال نہ سمجھیں۔ تو پلیز کم آن رائٹ پاتھ۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، لاجک بھی یہی کہتی ہے، جس درخت پر جتنے پھل لگتے ہیں نا، درخت اتنا ہی جھکتا ہے، وہ اکڑتا نہیں ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ عاجزی، انکساری، ہمبل، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، جھک جائے بندہ، اور کبھی کبھی اکیلے میں آنسو بھی بہائے کہ مالک اس قابل نہیں جو تو نے دے دیا، میری تو کوئی ایسی اچھا عمل نہیں ہے۔ سوچئے نا، ہم جب کبھی کسی کو ہیلپ کریں، صدقہ دیں، خیرات دیں، زکوٰۃ دیں، تو لوگ اتراتے ہیں، پراؤڈ کرتے ہیں، میں اس کو دے رہا ہوں، میں اس کی ہیلپ کر رہا ہوں۔ بھائی یاد ہے نا، میں نے تیرا کام کیا تھا، تجھے زکوٰۃ دی تھی، تیرے بچی کی شادی کرائی تھی۔ خدا را کبھی یہ نہ کرنا۔ خدا کی قسم، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سجدہ کرنا چاہیے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ میں بھی مانگنے والا ہو سکتا تھا، میرے بچے بھی سگنل پر کھڑے ہو سکتے تھے، آج میرے بچوں کو تو نے یہ دل نہیں دکھائی، یہ فقط تیری مہربانی ہے۔ لیکن ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں تمام چیزوں۔ تو یاد رکھیے کہ جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے وہ رب کی عطا ہے۔ اب ایک واقعہ اور اس کے اندر کتنے سارے لیسن ہیں۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ میں نے آپ کو سنانا، اور وہ بھی بخاری شریف کا ہی واقعہ۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سنایا کہ 3 دوست تھے اور کسی ٹریول پر گئے، اور جب ٹریول پر گئے تو راستے میں رات کا وقت ہو گیا، ان کو آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو اب آج کل تو ہم راستے میں کہیں آرام کرنا ہو تو ہوٹل، موٹلز، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مطلب گاڑی بھی روک کے آرام کر لیتے ہیں۔ اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا۔ تو وہ ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، کیو کے اندر، اور غار کو صاف کیا اور سو گئے کہ صبح اٹھ کے پھر آگے سفر کریں گے۔ اور یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام سے بھی پچھلے دور کا، اٹ مینس thousands year ago، بہت پرانی بات ہے۔ تو اس زمانے میں تو کوئی ایسا ٹیکنالوجی تو تھی نہیں۔
اب ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ غار میں سوئے تو ایک بڑا سا پتھر جو ہے چٹان، جس کو ہم آج کل لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں، وہ پتھر پہاڑ سے گرا اور اس نے اس غار کے منہ کو بند کر دیا، کلوز کر دیا۔ اب ان تینوں دوستوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو ہماری زندگی اب اینڈ ہو گئی، اب کس کو بتائیں گے؟ ٹیلی فون کا زمانہ تو تھا نہیں، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر کر دیں گے، فون کر دیں گے، ادھر پھنسے ہوئے بھائی 1122 والوں کو لے کر آئے ہمیں نکالے، nobody knows where are they۔ اب انہوں نے سوچ لیا کہ ہماری زندگی ختم، اب کہاں سے نکلیں گے؟ ساری رات تو کیا کئی دن اس میں قید رہیں گے۔ بڑی جان لگایا کہ پتھر 1 انچ بھی نہ ہلا، بہت بڑی راک تھی۔ اب ان 3 دوستوں نے بڑا کمال کا فیصلہ کیا، کہتے ہیں یار جان تو اب لگتا ہے گئی، ایک ٹرائی کرتے ہیں، باری باری اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے ہی کسی نیک عمل کا واسطہ اللہ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم، وہ رحیم ہے، وہ کرم کرے گا تو نکل جائیں گے۔ ایک دوست نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا اللہ میں ایک مزدور آدمی ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں جنگل میں، مگر میرا ایک روز کا روٹین ہے، معمول ہے کہ جب میں گھر آتا ہوں تو بکریوں کا دودھ نکال کر پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ ایک رات میں آیا تو مالک دیر ہو گئی تھی، والدین میرے سو گئے تھے، تو میں والدین کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ بچے کہتے بھی تھے بابا جان ہمیں پلا دو، میں نے کہا نہیں، پہلے امی ابو کو پلاؤں گا۔ میں کھڑا رہا، والدین سوتے رہے۔ جب ماں باپ کی لیٹ نائٹ صبح کے وقت آنکھ کھلی، میں نے انہیں دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ میرے مولا، جو میں نے اپنے ماں باپ کی یہ خدمت کی تھی، اگر یہ تیری رضا کے لیے تھی، آج اس مصیبت سے نکال دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ راک، وہ چٹان جو تھی، وہ تھوڑا سا اپنی جگہ سے سرک تھی، اور پھر اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے رہے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا ایک اور کمال کی بات پتہ کیا ہے کہ نارملی ہم کہتے ہیں، ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے کیا شکر کرنا چاہیے، لیکن شکر جو ہے نا اس کا ایشو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں صرف زبان سے ہی شکر ہوتا ہے، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیری مہربانی۔ صرف زبان سے شکر نہیں ہوتا، پریکٹیکلی بھی شکر ہوتا ہے۔ میں اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہوں، اسے ناراض بھی کرتا رہا ہوں، یہ کیسا شکر ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کا ایک ملازم ہو، آپ کے پاس آئے کہ صاحب مجھے کچھ قرضہ چاہیے، کوئی ہیلپ چاہیے، آپ نے کہا چلو بیٹا میں نے تمہاری ہیلپ کر۔ اچھا وہ کیسا؟ آپ بڑی مہربانی، آپ کہیں بیٹا ذرا یہ گلاس اٹھا کے ادھر رکھ دو، وہ تو نہیں رکھوں گا، بیٹا ذرا گاڑی نکالو، وہ بھی نہیں نکالوں گا، اچھا کل ٹائم پہ آنا، نہیں ٹائم پہ نہیں آؤں گا، آپ کی مہربانی ہے، مہربانی بھی کہہ رہا ہے اور بات بھی نہیں مان رہا، تو بتائیے آپ کیا کریں گے؟ یا تو اسے فائر کر دیں گے کہ عجیب شکر ہے، عجیب تھینکس ہے کہ زبان سے تھینکس کہہ رہا ہے، بات ایک بھی نہیں مان رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جو زبان سے تو تھینکس ادا کر رہے ہیں، زبان سے تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، پریکٹیکلی اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز ایکچولی پوری باڈی کا شکر ہے، آنکھوں سے لے کر، سر سے لے کر، ہاتھ سے لے کر، پیر سے لے کر، یہ پوری باڈی کا شکر ہے کہ یا اللہ آنکھیں دی، پیر دیے، ہاتھ دیے، سب تیری بارگاہ میں جھکا رہا ہوں۔ اتنی سی دیر لگتی ہے نماز میں، اس کا ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ فرمایا حرام نہ کماؤ، حرام کما رہے ہیں، حلال کے قریب نہیں جا رہے ہیں، یہ کیسا شکر ہے؟ ایکچولی شکر اللہ کی اطاعت کا نام، یقیناً زبان سے شکر ادا کرنا ہے، مگر لاجیکلی بھی آپ کو سمجھ آتا ہے کہ شکر یہ ہے کہ جس نے دیا ہے نا اس کو ناراض نہ کریں۔ ہونا کیا چاہیے ویسے اگر آپ تھوڑا سا سوچتے ہیں؟ اللہ عطائیں بڑھائے تو ہمیں سجدے بڑھانے چاہیے نا، ہمیں صدقے بڑھانے چاہیے، ہمیں شکر بڑھانا چاہیے، مگر ادھر حال یہ ہے کہ بندے کے بعد جب تھوڑا ہوتا ہے نا تو وہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی بات مان رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے ویسے کل پرزے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ بندہ کہتا ابھی تو دن آئے ہیں عیش کرنے کے، ابھی تو موج کرنے کے دن آئے ہیں، کتنے ٹائم سے رکا ہوا تھا بھائی، مال ہی نہیں تھا، پیسہ ہی نہیں تھا، مقام ہی نہیں تھا، ابھی تو ٹائم آیا ارمان پورے کرنے۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ وہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں، وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں، اور پھر بعد میں سر پکڑ کر روتے ہیں کہ یار ٹینشن بہت ساری ہے۔ اچھا، اسی واقعے سے ایک اور بڑا زبردست میسج ملتا ہے کہ آزمائش جو ہے نا وہ صرف بیماری نہیں ہے۔ ہم نے آزمائش کا بھی جب خود ہی کانسیپٹ بنا لیا، یار یہ بندہ بڑی آزمائش میں، کیا آزمائش میں؟ بیمار۔ اچھا یہ کیا آزمائش میں؟ قرضے میں۔ یہ کیا آزمائش میں؟ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ آزمائش ہے، لیکن آزمائش صرف یہ نہیں ہے، آزمائش نعمتیں دے کر بھی کی جاتی ہے۔ ان تینوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کو تو دیا، جو مانگا وہ دیا نا اللہ نے، اور یہی تو چیکنگ تھی۔
ہم میں سے ہو سکتا ہے یہاں کوئی بیچارہ بیماری میں، اللہ کرے نہ ہو، بیماری میں نہیں ہوگا، یا کسی قرضے میں نہیں ہوگا، کسی بزنس پرابلم میں نہیں ہوگا، ہم سمجھ رہے ہیں ہم ٹھیک ہے. ہمیں جو اتنی ساری نعمتیں دی گئی ہیں نا، یہ بھی آزمائش ہے، یہی تو چیکنگ